الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا اور کلام اللہ کی 3 آیتیں پڑھیں اور چند ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا. اس لیے نکاح کے موقع پر خطبے کا پڑھنا، ان آیتوں کا پڑھنا اور چند فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. نکاح کے موقع پر 2 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 ایجاب و قبول کا ہونا اور نمبر 2 گواہوں کی گواہی دینا. ایجاب کہتے ہیں کہ دلہن کے پاس ولی یا وکیل صاحب پہنچتے ہیں اور دولہا صاحب کا نام اور مہر کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دلہن اجازت دیتی ہے، اس کا نام ایجاب ہے. قبول جو انشاءاللہ ابھی دولہا صاحب آپ کے سامنے کریں گے. ایجاب و قبول کے بعد وہ شرعی دیوار جسے پردہ کہتے ہیں وہ ہٹ جاتی ہے. اب ایجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے، ایک دوسرے سے دولہا اور دلہن مل سکتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے مکمل طور پر خوشی پانے کے لیے مہر کا ذکر کیا جاتا ہے. مہر کی ادائیگی فرض ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب تم کسی کی بیٹی سے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی کی بیٹی سے نکاح کرو تو آپس میں مہر طے کر لو اور خوشی خوشی اس مہر کو ادا کرو، اور کوشش اس بات کی ہو کہ مہر نقد ہو. اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے. آج بھی ماشاءاللہ نقد مہر ہے، اور زیورات کی شکل میں مہر ہو تو اور بھی اچھا ہے. آج بھی ہے ماشاءاللہ. اب ایجاب و قبول بھی ہو گیا، مہر بھی ادا ہو گیا، اب ایک دوسرے کی خوشیاں مل گئیں تو شریعت نے کہا دولہا صاحب آپ ولیمہ کرو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چند نشانات سے بھاپ لیا، فرمایا عبد الرحمن کیا نکاح ہو گیا؟ ہاں، فرمایا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ فرمایا عبد الرحمن کیا ولیمہ کیا؟ نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک ہی جان۔ تو میرے بھائیوں، ولیمہ سنت ہے اور ولیمہ دوسرے دن کرنا ہی افضل ہے۔ اب نکاح کے موقع پر ہمیں آپ کو جمع کیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ فلاں کی بیٹی فلاں ہے، آج فلاں سے منسوب ہو رہی ہے، یا آزادی سے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آ جا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کو جمع کیا جاتا ہے۔ نکاح کے موقع پر میرے بھائیوں اگر یہ لفظ کہا جائے تو غلط نہیں ہو سکتا، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے نکاح کے موقع پر ہمیں پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، اور خاص کر آج کورونا جیسی وبا جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جو اس میں مبتلا ہیں انہیں شفا دے، وہ چاہے ہندو ہمارا بھائی ہو یا مسلم، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، اے اللہ جو اسپتالوں میں سبھی کو شفا دے دے، اور جو امت مسلمہ میں دنیا سے چلے گئے ہیں اے بار الہ ان کی بخشش فرما دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پھر بھی اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قبول کے بعد ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں گے، کیا معلوم کس کی دعا اور کس کا آمین ہمارے اور آپ کے لیے حالات حاضرہ کو سدھارنے کا موقع ہو جائے اور اللہ دے دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔